بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے بھائیوں، پیاری پیاری بہنوں، پیارے پیارے دوستوں، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے رویوں کے متعلق بات کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصلاحی معاشرہ میں ہمارے رویوں کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، انسان کی قابلیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم کیسے کریں۔ مقصد اس بات کا تعین کرتا ہے کہ ہم کیوں کریں، اور رویہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم کیسے بہتر کریں۔ ٹھیک ہو گیا بھائیوں اور دوستوں، یہ 3 سٹیپس کو آپ نے انشاءاللہ یاد رکھنا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مل میں غبارے بیچ کر روزی کماتا تھا۔ اس کے پاس بہت سے مختلف رنگوں، جن میں سرخ، پیلے، نیلے اور ہرے رنگ شامل ہیں، کے غبارے تھے۔ جب بھی اس کا کاروبار مندم ہوتا تو وہ ہیلیم سے بڑا غبارہ ہوا میں اڑا دیتا۔ جب بچے غبارے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے تو ان میں ویسا ہی غبارہ خریدنے کی خواہش پیدا ہوتی اور وہ اس کے پاس آتے اور غبارے خریدتے، جس سے اس کی فروخت بڑھ جاتی۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یقین مانیے اس کے پاس اس سے بہتر اور کوئی ٹیکنالوجی اس وقت مہیا نہیں تھی۔ اس کے دماغ میں جو آیا وہ کر گزرا۔ دن بھر میں جب بھی کام میں مندہ ہوتا، یعنی کام سست پڑتا، وہ اسی طرح ایک غبارہ ہیلیم سے بڑھ کر ہوا میں اڑا دیتا۔ ایک دن غبارے والے نے محسوس کیا کہ کوئی اس کی جیکٹ کھینچ رہا ہے۔ وہ پیچھے مڑا اور اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ننھا سا لڑکا تھا، جس نے اس سے پوچھا، اگر آپ آج کالے رنگ کا غبارہ اڑائیں گے تو کیا وہ بھی اڑے گا؟ لڑکے کے کنسرن پر غبارے والے نے اسے پیار سے بتایا، بیٹا غبارہ تو غبارہ ہوتا ہے، رنگ رنگ کا ہوتا ہے، لیکن گیس تو اس کے اندر ایک ہی ہوتی ہے۔ اپنے رنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے اندر بری ہوئی چیز کی وجہ سے اڑتا ہے، یعنی غبارہ جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی وجہ سے اڑتا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، خاص الخاص پیارے پیارے بچوں، یہ اصول ہماری زندگیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جو کچھ ہمارے اندر ہے وہی اہم ہے، اور ہمارے اندر موجود ہمیں بلندی پر لے جانے والی شے ہے۔ ہمارا رویہ آج سے تقریباً 1700 سال پہلے اس قوم کی، اس نسل انسانی کی عظیم ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ذہنی رویے کو بدل کر اپنی زندگی کو تبدیل کر کے دنیا کے سامنے بے مثال قائم کر دی، جو قیامت تک قائم رہے گی۔ یعنی اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ آج پتہ چلا کہ کوئی شخص ملازمت حاصل کرتا ہے یا ترقی پاتا ہے تو اس کا 85% سبب اس کا رویہ ہوتا ہے، جبکہ ذہانت اور مخصوص حقائق واحد کا شمار علم، ملازمت یا ترقی کے اصول کا صرف 15% ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اگر ایک آدمی PhD کیا ہوا ہے اور اس کے اندر اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، اور ایک آدمی اس نے جسٹ میٹریکولیٹ کیا ہوا ہے اور اس کے رویہ ٹھیک ہے اور وہ اپنے رویوں کی وجہ سے اپنی بہترین نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف PhD والا نوجوان اپنے رویوں کو منفی شکل میں بگاڑنے والا آج اس کے سامنے بیکار، بلکہ اس کا ملازم رہ کے
رہ جاتا ہے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ تعلیم کا تقریباً 100% بجٹ حقائق و اعداد و شمار کی تدریس پر خرچ کیا جاتا ہے، جو کہ زندگی میں کامیابی کے لیے صرف 15% ضروری ہوتا ہے۔ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، وائی ناٹ، یو کین ون انشاءاللہ تعالی، لیکن مکمل طور پر اسی 85% سے متعلق ہے جس سے کامیابی حاصل ہونے کے امکانات ہیں۔ رویہ ایک بہت اہم لفظ ہے۔ اس کا اطلاق بشمول فرد کی ذاتی و پیشہ ورانہ زندگی سمیت زندگی کے ہر شعبے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا کوئی ایگزیکٹو اچھے رویے کی عدم موجودگی میں اچھا ایگزیکٹو بن سکتا ہے؟ کیا ایک طالب علم اچھے رویے کے بغیر ایک اچھا طالب علم بن سکتا ہے؟ کیناٹ۔ کیا والدین، اساتذہ، سیلز پرسنز، اجیرز اچھے رویے کے بغیر اپنے کردار میں اچھی طرح ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز کر سکتے ہیں۔ آپ کا منتخب کیا ہوا شعبہ کوئی بھی ہو کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر رویہ کامیابی کے لیے اتنا اہم ہے تو کیا ہمیں زندگی کے لیے اپنے رویے کا تجزیہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رویہ ہمارے مقاصد پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے؟ ہیروں سے بڑا کھیت۔ اب اس کی مثال دیکھتے ہیں۔ افریقہ کا ایک انسان تھا جو اپنی زندگی سے خوش اور قناعت کرنے والا تھا۔ وہ اس لیے خوش تھا کیونکہ وہ قناعت کرنے والا تھا۔ وہ اس لیے قائل تھا کیونکہ وہ خوش تھا۔ ایک روز اسے ایک دانا شخص ملا اور اسے ہیروں کی قدر و قیمت اور طاقت کے بارے میں بتایا۔ دانا آدمی نے اس سے کہا، اگر تمہارے پاس اپنے انگوٹھے جتنا بڑا ہیرا ہو تو تم اپنا شہر خرید سکتے ہو۔ اگر تمہارے پاس تمہاری مٹھی جتنا بڑا ہیرا ہو تو شاید تم اپنے لیے پورا ملک خرید سکتے ہو۔ یہ کہہ کر دانا شخص چلا گیا۔ اس رات حفیظ پوری رات سو نہیں سکا۔ وہ ناخوش تھا کیونکہ اب وہ کانے نہ تھا اور اب وہ کانے نہ تھا اس لیے ناخوش تھا۔ اگلی صبح حفیظ نے کھیت بیچا، خاندان کی گزر و اوقات کے لیے رقم حاصل کی اور ہیروں کی تلاش میں نکل پڑا۔ اس نے پورا افریقہ چھان مارا لیکن ابھی تک وہ ایک ہیرا حاصل کرنے نہ پایا تھا۔ جب پورا یورپ چھان مارا لیکن ایک بھی ہیرا اس کو نہ ملا۔ جب وہ اسپین میں تھا تو وہ جذباتی اور ذہنی اور جسمانی اور مالی اعتبار سے تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ وہ اتنا دل شکستہ اور مایوس ہوا کہ اس نے دریائے بارسلونا میں کود کر خودکشی کر لی۔ دوسری طرف آج سے 1700 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر ایک یتیم بچہ قدم رکھتا ہے اور اپنی عقل و دانش کے مطابق لوگوں کے رویوں پر غور و فکر شروع کرتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ لوگوں کے رویے منفی اثرات مرتب کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں اور اہل معاشرہ اس وقت تباہی کے دانے پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اس وقت اصلاح معاشرہ کی ضرورت ہے۔ یقین جانیے اس بچہ نے اپنی کارکردگی اور اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے لوگوں کے دل جیتنے شروع کر دیے۔ یہ سب سے پہلا رویہ تھا جس نے کائنات بدل کے رکھ دی، جس نے عرب جیسے مشرکین، قریش مکہ جیسے لوگوں کو بھی اس بات پر مجبور کر دیا کہ رویے اگر ٹھیک ہوں گے، مثبت ہوں گے تو نتائج بھی انشاءاللہ تعالی مثبت ہوں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہی بچہ جب 13 سال کا ہوا تو اسی مکہ کے اندر، اسی کعبۃ اللہ کے اندر قبائلوں کا آپس میں بہت زیادہ دنگا فساد ہونے والا تھا کہ حجر اسود کو کس طریقہ سے اپنی جگہ پر لگایا جائے۔ یہ رویے ہی کا کردار تھا کہ ایک بچہ جس کی عمر صرف اور صرف 13 سال ہو، رات کو قبائلوں کے درمیان ہونے والے فیصلہ کی روشنی میں کہ کل جو صبح سب سے پہلے آئے گا اسی کی بات کو سنا جائے گا
किसी कबीले के सरदार की बात को तरजीह नहीं दी जाएगी। अल्लाह का करना क्या हुआ कि ये वो बच्चा जिसका रवैया शुरू ही से मुख्तलिफ था, उसने अपने रवैयों में इतनी चेंजिंग लाई थी और वह अपने माशरा के अंदर रवैयों की तब्दीली चाहता था, ना कि चेहरों की तब्दीली। हुआ ये कि वो बच्चा जब सुबह सुबह मक्का पहुंचा तो मक्का के कबाइल के सरदार उस बच्चा को देखकर हैरान रह गए, शशदर रह गए। उन्होंने फ़ैसला किया कि ये बच्चा देखते हैं कि कौन है। जब करीब आता है मालूम होता है ये तो आमीन है, आमीन है, ये तो आमीन है जिसका नाम मोहम्मद है। लोगों ने फ़ैसला किया कि कल के रात के कबाइल को फ़ैसले की रोशनी में आज यही बच्चा इसका फ़ैसला करेगा। ये रवैयों ही का किरदार था, ये रवैयों का एक बहुत बड़ा किरदार था जो तारीख़ के इस्लाम में भी रहती दुनिया तक याद रखे जाएगा और क़यामत तक गैर मुस्लिम भी इस रवैये को दाद देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या हुआ, चारों कबाइल को हाज़िर किया गया, बताया गया कि चादर लाई जाए, सेंटर में हिजर अस्वद को रखवा दिया गया। फरमाया कि चारों कबाइल अपनी अपनी चादर के कोने को उठा लें और आपने 13 साल की उम्र में अपने मुबारक हाथों से उस हिजर अस्वद को कबाइलों के कहने पर जहाँ वो चाहते थे वहाँ नस्ब करवा दिया गया। यह रवैयों का पहला किरदार था जिसने अरब की दुनिया को हिला के रख दिया, जिसने अंधेरों को उजालों में बदल दिया। ये थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। मैं बात यहीं पे ख़त्म नहीं करूँगा बल्कि आगे बढ़ते हुए इसकी और ज़्यादा देखता हूँ कि इसको किस तरीके से इस पर रोशनी डाली जाए। पीछे जिस शख्स ने उस खेत को ख़रीदा था, बात दोबारा वहीं पे आ गई कि वो शख्स अपना खेत बेच रहा था अंगूठा हीरों की अंगूठी या हीरा ख़रीदने के लिए। ऊँटों को नदी से पानी पिला रहा था जो कि खेत से बहती थी। नदी के किनारे पर सुबह सूरज की किरणें एक पत्थर पर पड़ रही थीं और उसे कोसो कज़ा की तरह चमकदार बना रही थीं। उस शख्स ने सोचा कि पत्थर इसके ड्राइंग रूम में अच्छा लगेगा। उसने वो पत्थर उठाया और उसे अपने मेटल पीस पर फिक्स करवाया। उसी से पैर को वो दानिश शख्स आया और उसने वो चमकता हुआ पत्थर देखा। उसने उस शख्स से पूछा, क्या हफीज़ वापस आ गया है? खेत के नए मालिक ने कहा, नहीं, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? दानिश शख्स ने जवाब दिया, इसलिए कि यह हीरा है और मैं इसे पहचानता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, ये तो महज एक पत्थर है जो मुझे नदी से मिला है। आएँ मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ और भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो सैकड़ों, हज़ारों बल्कि लाखों में हो सकते हैं। वहाँ ऐसे बेशुमार पत्थर मौजूद थे। उन्होंने चंद एक नमूने उठाए और उन्हें तज्ज़िये के लिए भिजवा दिया साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तजर्बे से पता चला कि वाकई वो हीरे हैं। उन्होंने दरियाफ़त किया कि खेत हकीकत में हीरों से भरा हुआ था। इस कहानी का इखलाकी सबक सिर्फ़ और सिर्फ ये है, इस कहानी में एक और नया सबक भी है। जब हमारा रवैया दुरुस्त होता है, हम महसूस करते हैं कि हम हीरों के खेत पर चल रहे हैं। मौक़े हमेशा हमारे कदमों तले होते हैं। उन्हें पाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ़ उन्हें पहचानना है। हमें सिर्फ़ उस मौका को तलाश करना है कि जब हम उन हीरों को पालें। जब हम मौका को पहचान नहीं पाते तो ये हमारे मुंह पर मार दिए जाते हैं, लेकिन हम फिर भी इस काबिल नहीं होते कि उसे पहचान कर हम उसको ख़रीद सकें। हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम सीखें कि मौक़ों को कैसे पहचाना जाता है और हीरो को कैसे पहचाना जाता है। जो लोग नहीं जानते कि मौक़ों को किस तरह पहचाना जाता है, जब मौक़े इनके दरवाज़े पर दस्तक देते हैं तो वो शोर की शिकायत करते हैं। जब मौक़े हाथ से निकल चुके होते हैं तब उन्हें पहचानना आसान होता है बजाय उस वक़्त के जब वो आ रहे होते हैं। मौक़ों से फ़ायदे उठाने चाहिए।
موقع صرف ایک بار دستک دیتا ہے، موقع کے نکل جانے کے بعد اگلا موقع اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ اس لیے پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں اور پیارے پیارے بچوں، درست وقت پر درست فیصلہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ غلط وقت پر غلط فیصلہ کرنا فیصلہ نہیں بلکہ فیصلہ غلط بن جاتا ہے اور صحیح فیصلہ غلط فیصلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا فیصلوں کو کرتے وقت اپنے رویوں کو ترجیح دیجیے اور اپنے رویوں کو مثبت رکھیے۔ ہمیشہ ندی کے دوسرے کنارے پر اگی ہوئی گھاس زیادہ سبز دکھائی دیتی ہے۔ زیادہ سبز دکھائی دینے کی وہ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ دوسرے کسان نے گھاس کی زیادہ بہتر دیکھ بھال کی، نتائج بہتر سے بہتر نکل سکتے ہیں۔ جو لوگ نہیں جانتے کہ ترجیحات کس چیز کو دینی چاہیے، وہ لوگ ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ بسم اللہ موقع الرحمن صرف الرحیم۔ ایک بار دستک اس دیتا ہے، وقت بار بالکل نہیں۔ 100% ہم لوگ فیصل نماز جب کے ہماری سین میں نظر پہنچ چکے ہیں۔ دوسرے کنارے والی یہ گھاس پر ہوتی ہے دارالمطالعہ برائے تو دوسرے اطفال، کنارے کی گھاس یہ بچوں کی لوگوں کی جو ہے نظر وہ ہماری لائبریری سائڈ ہے، والی گھاس پر اور ہوتی یہ جو ہے۔ ہے وہ وہ ہمارے فاؤنٹین ہے، ساتھ فوارہ ساتھ ہے، تجارت اور کرنے، گرما گرما تبادلہ آہستہ کرنے سے خوش ہو سکتے ہیں۔ صبح کا وقت وہ بھی ہے، چاہتے ہیں لوگ کہ یہاں ہماری پہ سمت تشریف والی لا رہے گھاس ہیں، اور یہ بھی پرکشش ایک اور بڑا گراؤنڈ فلور پہ پر حال ہے، لطیف ہو لوگ یہاں پہ تاکہ بیٹھے ہیں اسے بھی اور سستا پہچانا رہے جا ہیں۔ سکے، اور میں اس کی انشاءاللہ قدر و یہ منزلت سیڑھیاں کا اوپر بھی چڑھنے لگا ہوں، اندازہ کیا جا تو سکے۔ بھائیوں اور دیکھتے ہیں دوستوں، کہ یہ سیڑھیاں بہنوں میں اور کیسے اوپر چڑھتا ہوں۔ بزرگوں، بسم اپنے اللہ۔ رویوں کو ضرور کلیئر رکھیے۔ جب تک ہمارے رویے کلیئر نہیں ہوں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ رویوں کو کلیئر کرنے کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنا پڑے گی۔ پہلا منصوبہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ایک پوائنٹ آنا چاہیے، ضرور آنا چاہیے۔ دوسرا، آپ اسے کس طرح سے حاصل کرنے کی توقع رکھتے ہیں، اس کے پیچھے مسجد کے ہمیں فیزیبلٹی دیکھنی فرسٹ ہوگی فلور پہ کہ ہم نے اگر کوئی چیز اچیو کرنی ہے تو اس کے اوپر ہمیں کیا کام کرنے ہیں۔ تیسری چیز، آپ اسے کب حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی وقت کا تعین۔ اگر آپ وقت کا تعین نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح جس طرح پاکستان 14 اگست 1947 کو مرز وجود میں آیا تھا اور کلمہ طیبہ کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، اس کو حاصل کرنے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے انتھک محنت کی تھی۔ ان کے ساتھ علامہ اقبال نے بہت زیادہ کوششیں کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے اور دنیا کے نوجوانوں کو مسجد کی طرف بہترین پیغام، ہم انشاءاللہ تعالی بہترین جو ہے ان کا انتخاب جو کہ اسلامی ملک ہونا چاہیے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھ کر پاکستان کو دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ حاصل کر کے آویزان کر دیا۔ لیکن اس کے بعد آج تک پاکستان صرف و صرف نام کا پاکستان ہے، صرف و صرف مسلمان بھی نام کے مسلمان ہیں۔ انہوں نے آج تک اپنی ترجیحات میں کوئی بڑے سٹیپس نہیں لیے، بس یہی لیا کہ کسی طریقے سے کرسیوں کو حاصل کیا جائے، کسی طریقے سے اقتدار پر قبضہ کر لیا جائے اور کسی طریقے سے اس ملک ان کو بندر باڑ کی طرح اپنے خاندان میں تقسیم کر دیا جائے اور ملک سے باہر اکاؤنٹ کھلوا کر ایسے کو ملک سے باہر ٹرانسفر کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی صحیح رویوں کی وجہ سے پاپولر ہوتا ہے اور یہ پیسہ باہر سے ملک میں واپس کرانے میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ بہترین شخص ہو سکتا ہے۔ لیکن اس طرح کی بھی ٹرائز کی گئی ہیں، کوئی بھی پاکستان کو واپس اپنی منزل کی طرف رواں دیکھتے کیمرے کو ضبط کرانے سے پریشان ہے۔ لیکن میں قوم سے درخواست کرتا ہوں، اپنے نوجوان بچوں سے درخواست کرتا ہوں، خدا را اپنے رویوں کو بدلیے اور رویوں کو بدل کر مثبت رویے اپنی زندگی میں لے کے آئیے۔ اپنے فیصلے خود کیجیے، اپنی عقل کو استعمال کیجیے۔ آپ کی عقل اللہ تعالیٰ نے عظیم ترین عقل بنا کر آپ کو دنیا کی تقریباً 10 ملین پاپولیشن جو کہ اللہ تعالیٰ کی لیونگ تھنگس میں آتی ہے، ان سب پہ آپ کو اشرف المخلوقات بنا کے رویوں کا سردار بنا کے رکھ دیا ہے۔
کہ جو اور بھی یہاں پہ دنیا کے اسٹوڈنٹس بھی اندر بیٹھے ہوئے ہیں ہوں گے وہ آپ سے اور اخذ ایک کیے جائیں گے ٹوپی والے انشاءاللہ تعالیٰ ماشاءاللہ اس یقین کے ساتھ ایک ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں جی ایک السلام زرعی علیکم ملک ضرور تھا، بیٹا آپ بتا سکتے لیکن ہیں اس کہ وقت اس مسجد میں پاکستان ٹوٹل ایک کتنے نمازی ایک نماز ہاؤسنگ پڑھنے کی سوسائٹی گنجائش والا ہے اس ملک مسجد کے بن اندر؟ چکا ہے، لیکن پھر بھی اندازاً یہاں کے مکین اس بات پر متفق ہیں کتنے؟ کہ آج بھی اگر آنے والی اچھا پارٹیاں انہیں نمازیں تو 5 الیکشن ہوتی ہیں، جیت کر آئیں فجر اور ظہر ملک کو عصر صحیح مغرب اور معنی میں عشاء، لیکن اسلامی مجموعی طور پہ روایات کے اگر ہم اس کو مطابق فرائیڈے کو لے چلانے لیں کی کوشش تو کریں ٹوٹل کیپیسٹی کے حساب سے انشاءاللہ اندازاً کتنے غربت لوگ بھی آ ختم جاتے ہو ہیں؟ سکتی ہے، عام لوگوں کو بھی راحت مل سکتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اور یہ جو 1000 ماحول آج 100,000 پلس پاکستان لوگ کا آتے ہوں گے، نقشہ اگر آ پیش بھی کر جائیں تو رہا سماج ہے، آتے ہوں اس سے نکل کر ماحول یہ تو بہت پاکستان بڑی کا ماسک ہے جی، آئی وہی تھنک پاکستان کی اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو ہسٹوریکلی بھی بڑی ماسک ہوتی ہے یہاں پہ نمازیں بھی ادا تو یہ سارا کریڈٹ کس کو جائے گا؟ جمعہ بھی ادا شاہ ہو فیصل رہا مرحوم ہوتا سعودی ہے، عربیہ کے اور بادشاہ ان کو وہیں جائے پہ گا، انہوں نے یہ عسکریہ کی پاکستان کو مشقیں جتنا اس بھی پہ ہوتی اخراجات ہیں، آئے ہوں گے وہ لوگ بھی انہوں نے بیٹھ کر برداشت کیے ہوں گے فیصلے اور اس کا کرتے نام بھی ہیں۔ اس لیے آج فیصل آؤ ماسک ہم کا مل رکھا کر گیا۔ فیصلہ تھینک یو کر ویری لیں مچ۔ کہ اگر چائنا ہمارا ساتھ دے دے، اگر تھائی لینڈ ہمارا ساتھ دے دے، چلیں اگر بیٹا آپ میں سنگاپور ذرا ہمارا ساتھ دے دے، تو ہم آج بھی مرد مجاہد بن کر پاکستان کی دھرتی کو ان غلط یہ رویوں سے مسجد کیونکہ آزاد کرا کے اندرون مثبت بند ہے رویوں کی رویوں تو کی اس لیے فضا پیدا انر تو کر اس کے کا ہم کچھ دیکھ نہیں پاکستان پائیں کو گے، ایک نئے لیکن دیکھتے ہیں راستے کہ پر گامزن کر کے اس کا کیمرے وقار کی آنکھ بلند کر سکتے ہیں۔ اندر کا آؤ نظارہ اس لے بات سکتی کا ہے یا عہد نہیں؟ کریں کہ پاکستان کو Just آنچ نہیں آنے دیں گے، اپنے رویے میں تبدیلی لائیں گے انشاءاللہ نہیں، تعالی۔ اندر کا پاکستان نظارہ زندہ باد۔ نہیں لے سکتی ہے۔ یہ یہاں پہ جو ہے نا وہ اسپیشل قسم کے پریکاشنز ہیں جو کہ اردو میں بھی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اور یہ ماشاءاللہ یہاں پہ ٹائم کلاک بھی لگا ہوا ہے، ڈیجیٹل الیکٹرانک سسٹم، اور ایگزیکٹلی 10 PM 10 AM ہو چکے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں جی، بیٹا آ جاؤ۔ یہ ماشاءاللہ نماز پڑھنے کے لیے یہ صف بچھائی گئی ہے باہر، لوگ اس میں نماز ظہر بھی ادا کریں گے۔ یہ یہاں پہ کچھ پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پتہ کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم محترم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس مسجد کی کیپیسٹی کے لحاظ سے ٹوٹل کتنے نمازی نماز ادا کرتے ہوں گے؟ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، آئی تھنک سو میرا آبزرویشن ہے، جو میرا سروے کہتا ہے وہ مور دین 100,000 پیپل جہاں پہ جو ہے نا ماشاءاللہ ان لمیٹڈ، یعنی کہ انہاں دی گنتی نہیں ہو سکتی، گنتی نہیں ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ مسجد ہے۔ ہاں جی، بہت بڑی بات ہے جی۔ تو یہ دونوں دوست اسی لاہوروں آئے ہیں اچھا ماشاءاللہ تے اسی یہی گفتگو کرنے پہ کہ تے جنہ مرضی ماشاءاللہ نمازی بس ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਾਸਕ وہ اس سے چھوٹی ہے بڑی ہے؟ رقبے چ چھوٹی ہے، رقبے میں چھوٹی ہے اور یہ اس سے بڑی ہے۔ ہاں جی ماشاءاللہ اچھا، اس مینس کہ یہ پھر پاکستان کی سب سے بڑی ماسک ہوئی؟ ممکن ہو سکتا ہے۔ جی جی۔ تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس نے لاہور دیکھا نہیں ہے وہ شاید جمیا نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تسی بھی آؤ تے جڑے ساڈے دوست ویکھدے پے نے سارے آن لاہور ویکھن۔ انشاءاللہ جی ضرور آئیں گے، اور کہتے ہیں وہاں عشرہ کے قریب جو ہے نا وہ دال چنے اور لاہوری پائے اور پلس جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں جی، وہ رات کے کھانے میں ڈنر میں استعمال ہوتی ہے ڈش، ایک بڑی مشہور ہے وہاں کی۔ لاہور دے وچ سارا الحمدللہ ہر چیز ہی مشہور ہے۔ ہاں بالکل، لاہور یہ ویسے بڑے مشہور، بہت مشہور ہے اللہ دے فضل و جی کرم جی، نال۔ کیونکہ سارے داتا دربار ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ تے تسی بھی لاہور آؤ ساڈے کولوں، انشاءاللہ جی ضرور آئیں گے۔ جڑے ساڈے دوست ویکھدے ہاں بیسیکلی میں آپ کے قریب ہی ہوں، یہاں سے بھی اتنا ہی ہے، لاہور سے بھی اتنا ہی ہے۔ بمبر کا نام سنا آپ نے؟ بمبر آزاد کشمیر، اس کی ایک تحصیل ہے سمانی کے نام سے۔ ویل یہ سمانی کا رہنے والا ہوں، تو مجھے بھی آج اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو چلیں، اللہ خوش رکھے آپ کو جی، انشاءاللہ۔ اللہ سونے دے حوالے جی انشاءاللہ۔ نہیں شکریہ جی جی، السلام علیکم جی، کیسے ہیں بھائی جان؟ چلیں جی، تھوڑا سا آگے اس کو پکچرائز کر کے دیکھتے ہیں کہ اور بندہ پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ مل جائے تو اس سے کچھ معلومات مل جائیں تو ویل، ادروائز پھر ہم واپسی کی راہ لیں گے جی انشاءاللہ تعالی۔ جنید بیٹا آ جائیے۔ نمان، آپ کو بھی کوئی معلومات نہیں ہے اس کے بارے میں؟ مجھے بس تھوڑی سی یہی ہے، یہ بہت پرانی نہیں وہ تو ٹھیک ہے، بہت پرانی اور ہے۔ اس میں کم از کم زیادہ سے زیادہ یعنی کہ نمازی آ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ۔ اچھا، جی نہیں وہ تو خیر ہم نے دیکھ لیا، نمازی تو مور دین 100,000، آپ کہہ سکتے ہیں لاکھوں میں لوگ یہاں پہ نماز، لیکن اس کسی گراؤنڈ کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں پہ لاکھوں لوگ سما سکتے ہیں۔ آرام سے۔ ہاں تو نیچے دیکھ لیں، پھر مسجد کے اندر دیکھ لیں، ہاں بہت زیادہ یہ کیپیسٹی ہے جی یہاں پہ۔ تو انشاءاللہ یہ پاکستان کو اعزاز ہے
کہ पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने इतनी बड़ी मास्क बनवा कर एक गिफ्ट किया है, लेकिन अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी छोटी मसाजिद या ये जो इंटरनेशनली मसाजिद हैं इनका जो है एहतराम करें, और ये अल्लाह के घर हैं, इनको आबाद करने में नुमायाँ किरदार अदा करें। तो इंशाअल्लाह मेरी पाकिस्तानी आवाम से भी अपील है, और जो जो हज़रात इस वीडियो को देखेंगे उनसे भी अपील है कि जहाँ जहाँ भी बसते हैं वहाँ वहाँ जो भी हमारी छोटी बड़ी मसाजिद हैं उनको आबाद करने में आम किरदार अदा कीजिए, क्योंकि मसाजिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह आपकी तमाम तर परेशानियों को भी दूर करेगा, और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो आपको इंशाअल्लाह ताला दुनियावी और उखरवी कामयाबी से भी हम किनार करेगा। और हम अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हम मैदान हशर में पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह अगर हमने मसाजिद को आबाद किया होगा, हमने नमाज़ों का एहतराम किया होगा, तो इंशाअल्लाह वहाँ पे हमारा इस्तकबाल भी बहुत अच्छा होगा, और हम इंशाअल्लाह जन्नत के हक़दार भी ठहराएंगे। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम पे रहम व करम फरमाए। ये देखें जी बहुत बड़ा फाउंटेन है, यहाँ पे फुआरे लगेंगे इंशाअल्लाह ताला, और कुदरत का शाहकार यहाँ पे ये देखें वुज़ू के लिए बेहतरीन इंतज़ामात किए गए हैं। वुज़ू के लिए पूरे अराउंड भी जो है वो ग्राउंड जो है वो टूटियाँ लगा दी गई हैं। लोग यहाँ पे वसी व अरीज़ जगह को देख के आराम और सुकून से, बजाय किसी दलदल के, बजाय किसी गैदरिंग के, आराम से जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं, वुज़ू बना सकते हैं। देखें लिखा हुआ है तहारत नमाज की कुंजी है और नमाज जन्नत की कुंजी है। सुभान अल्लाह। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है आई बियर विटनेस दैट दोज इज़ नो deity except Allah, He is alone, He hath no partner, and I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his slave and his messenger of Allah. Make me of the patience and make me of the purified, inshallah ta'ala। सुभान अल्लाह। यहाँ वुज़ू की दुआ भी दर्ज है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा इजअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतahहिरीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ पे लिखा है जी मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई महबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ऐ अल्लाह मुझे तौबा करते रहने वालों में शामिल कर और मुझे पकीज़ा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन द नेम ऑफ अल्लाह द बेनिफिशिएंट द मर्सीफुल। सुभान अल्लाह। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को इंग्लिश में जो है लिखा गया है। तर्जमा शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी मस्जिद है जी। अल्लाह ताला इसको आबाद करने में मुसलमानों के अंदर जज्बाए इस्लाम, जज्बाए तौहीद, जज्बाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा करने की तौफीक अता फ़रमाए, ताकि ये मस्जिद जिस नीयत से बनाई गई है उसी नीयत से इसके अंदर नमाजियों की तादाद बढ़े और लोग यहाँ पे नमाज से मुस्तफ़ीद हो सकें।